ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک ہے جو مسلسل 4 سال تک لڑی گئی اور کروڑوں انسانی زندگیوں کے ضیاع کے بعد ختم ہو گئی۔ ناظرین، 26 اگست کی لوکیٹاؤ کی لڑائی کے بعد جرمن آرمی چیف جنرل مولٹک کی ہدایات کے مطابق جنرل کلاک اپنی آرمی کو جنوب مغرب کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسے 30 اگست کو جنرل بولو کی طرف سے ایک پیغام ملا جس میں اسے کہا گیا کہ فرانس کی فوج کو بری طرح شکست ہو چکی ہے اور دشمن کو قدم جمانے سے روکنے کے لیے ایک شدید حملے کی ضرورت ہے جس کے لیے اس کی پہلی آرمی مدد کرے اور جنگ کا خاتمہ کرے۔ جنرل کلاک جو جنگ کے آغاز میں جنرل بولو کا ماتحت تھا، اس کو اس پیغام سے چند روز قبل ہی ماتحتی ختم کر کے مطلق العنان جنرل بنایا گیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے ہدایات لے، مگر ہیڈ کوارٹر سے کئی روز تک کوئی جواب نہیں آیا، جس کے بعد جنرل کلاک نے جنرل بولو کے فیصلے پر عمل کا فیصلہ کیا۔ 31 اگست کو جب جنرل کلاک کو معلوم ہوا کہ جنرل بولو تھکے ہارے اور گرے پڑے دشمن پر آخری ضرب لگانے کے بجائے ایک ہی مقام پر ایک دن سے زائد عرصے تک پڑاؤ ڈالے رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس بہترین موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے یہ سوچ کر جنوب مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی فوج کو فرانس کی 5ویں آرمی کو نشانہ بنانے اور پیرس کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی۔ میدان جنگ میں جس وقت یہ ساری پیش رفت ہو رہی تھی، تو ایسے میں لگزمبرگ میں موجود جرمن آرمی چیف جنرل مولٹک کا اپنی مغربی افواج سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پہلی اور دوسری آرمی کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ فرانس کی تازہ دم فوج ٹرین کے ذریعے آ رہی ہے اور پیرس کے گرد قلعہ بندیوں کا کام تیزی سے جاری ہے۔ دوسری جانب فرانس کی 5ویں آرمی کی مدد کے لیے تیسری اور چوتھی افواج متحرک ہو چکی تھی اور جرمنی پر جوابی حملے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ فرانس کی حکومت نے پیرس پر ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنا دارالحکومت بورڈیوکس منتقل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ فرانسیسی شہری پیرس سے ہجرت کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ میں بالکل مختلف صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ ایسے میں فرانس کے آرمی چیف جنرل جوفر نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کی اور 1 ستمبر کو اتحادی فوج کو مزید پسپا ہونے کا حکم دیا۔ نئی ہدایات کے مطابق اتحادی فوج کو جنوبی سمت میں پیرس سے ورڈن اور ایک خم کی صورت میں نوجنسٹر سے سائن تک پھیل جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل جوفر نے 5ویں آرمی کی کمانڈ زیادہ جارحیت پسند جنرل فرینچٹ ڈی اسپرے کے حوالے کر دی۔ جنرل الیگزینڈر وان کلاک اپنی پہلی آرمی کے ہمراہ 31 اگست سے 2 ستمبر تک نہایت تیزی سے جنوب مشرق کی جانب بڑھتا رہا۔ اس طرح وہ فرانس کی 5ویں آرمی کے بائیں بازو کو مکمل طور پر تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اس دوران جنرل بولو کی فوج 36 گھنٹے کے قیام کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی۔ جرمنی کی اس منصوبہ بندی سے بظاہر لگ رہا تھا کہ ان کی پہلی آرمی فرانس کو 5ویں آرمی کے پیچھے سے، جبکہ دوسری آرمی سامنے سے حملہ کر کے فوج کو چکی کے 2 پارٹوں میں پیس کر رکھ دے گی، یعنی فرانسیسی فوج اس طرح سے پس کر رہ جائے گی۔ 2 ستمبر کی رات کو جرمنی کی پہلی آرمی کے 9 کور دریائے مارن پر کٹاؤ 3 پر پہنچ چکے تھے۔ اس فوج کو آرمی چیف جنرل مولٹک نے ہدایت دی تھی کہ وہ دوسری آرمی کے پیچھے رہتے ہوئے دائیں حصے کی حفاظت کرے۔ دوسری جانب فرانس کے آرمی چیف جنرل جوفر کے نئے منصوبے کے مطابق جنرل مائیکل مونیوری کی 6ٹھی آرمی نے جرمنی کی پہلی آرمی پر بھرپور حملہ کرنا تھا، جبکہ 5ویں آرمی اور برطانوی فوج نے پہلوؤں سے حملہ کر کے جرمنی کو پیچھے دھکیلنا تھا۔ فرانس کی نئی نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے جنرل مولٹک کو احساس ہوا کہ اب شیلفن پلان کی جگہ نیا منصوبہ لانا پڑے گا، کیونکہ جرمنی کی پہلی اور دوسری آرمی اب اس قابل نہیں تھی کہ وہ دشمن پر فیصلہ کن حملہ کر سکیں۔ لہٰذا وہ ان دونوں آرمیوں سے مشرقی محاذ پر فرانس کی فوج کو روکتے ہوئے باقی 5 آرمیوں کے ساتھ جنوب کی جانب فرانس کی جمع ہونے والی فوج سے لڑنا چاہتا تھا۔ 5 ستمبر کو جنرل مولٹک نے اس وقت جنرل کلاک کو نئی ہدایات بھجوائیں جب وہ بتائی گئی جگہ سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ اب واپسی بہت مشکل تھی، اس لیے جنرل کلاک نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے فرانس کی 5ویں آرمی سے ٹکرانے کی ٹھانی۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی، اس وقت سے ہی فرانسیسی آرمی چیف اپنی فوج کی نوک پلک بھی ساتھ ساتھ سنوار رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل جوفر نے 2 اگست سے 6 ستمبر کے دوران 3 آرمی کمانڈروں، 10 کور کمانڈروں اور 38 ڈویژن کمانڈروں کے تبادلے کیے تھے۔ کور کمانڈرز کا بھی تبادلہ کیا جا چکا تھا۔ اس کے ان فیصلوں سے اگرچہ فوج میں بدلی تو پیدا ہوئی، لیکن نااہل لوگوں کا صفایا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جنرل
जोफर ने 26 अगस्त को इंतहाई काबिल और माहिर जर्नल जनरल जोसेफ गेलिनी को पेरिस के दिफा के लिए गवर्नर मुकर्रर किया। यही वो शख्स था जिसने जनरल जोफर को मजीद पसपाई से रोककर अफवाज को मशरकी जानिब जमा करने पर उभारा। जनरल जोसेफ ने पेरिस की असर-ए-नौ कलाबंदियां की, जिसके बाद छठी आर्मी को यहाँ कलाबंद करवाया गया। दारुल हुकूमत बोर्डियोक्स मुंतकिल होने के बाद जनरल जोसेफ गेलिनी को पेरिस का मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया। जनरल जोफर ने तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल करने के बाद मंसूबा बनाया कि 6 सितंबर की सुबह छठी आर्मी कलाबंदियों से निकलकर शिमाल की जानिब दरियाए आर्क को अबूर करके जर्मन फौज पर हमला करेगी। इस दौरान बरतानवी और फ्रांस की 5वीं आर्मी ने अपने अपने सामने मौजूद जर्मन फौज से जंग शुरू कर देनी थी। ये जनरल जोफर के लिए करो या मरो की सूरत हाल थी, क्योंकि अगर नताइज खिलाफ तवक्को आते तो बुरी शिकस्त होना थी। इसलिए उसने बराह रास्त जवानों से खिताब किया और उन्हें मुल्क की सलामती के वास्ते दिए। 5 सितंबर को फ्रांस की छठी आर्मी दरिया आर्क को अबूर करने के लिए बढ़ रही थी कि इसी दौरान जनरल हेंस की क़यादत में जर्मनी की पहली आर्मी का चौथा महफूज कवर जनूब की जानिब बढ़ते हुए दरिया के मगरबी किनारे के साथ साथ मार्च कर रहा था। इस वक्त जनरल हेंस ने फ्रांसीसी अफवाज की भारी नकलो हरकत की इत्तला मिलने पर अपनी कमजोर सूरत हाल के बावजूद फ्रांस की फौज के अज़ाइम को जानने के लिए उस पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले के लिए फ्रांस की छठी आर्मी बिल्कुल तैयार न थी। जर्मन फौज कामयाबी के साथ फ्रांसीसी फौज को पीछे धकेलती रही। ताहम शाम होने तक जनरल हेंस को मालूम हो चुका था कि वो अपने से कई गुना भारी दुश्मन से मुकाबला कर रहा है, लिहाजा उसने अपनी फौज को खामोशी से पीछे हटकर एक महफूज और मजबूत दिफाई मकाम पर सफ आरा कर दिया। जनरल क्लॉक को इस लड़ाई का हाल मालूम हुआ तो उसने मदद के लिए मजीद एक कवर भेज दिया। 6 सितंबर का पूरा दिन फ्रांस की छठी आर्मी जर्मनी की 2 कवरों के साथ दरिया आर्क के किनारे बरसरे पैकार रही। जर्मन कोर कमांडर बार बार जनरल क्लॉक को मदद की अपील करते रहे, लेकिन कुमुक नहीं भेजी गई। अगले दिन जब फ्रांस के मफ्तूहा कैंपों से जनरल जोफर के हिदायतनामे की नकल मिली तो जनरल क्लॉक ने अपने 2 महफूज कवर मार्न के शिमाल से आर्क की जानिब रवाना किए, जिनकी आमद से जर्मनी की पहली और दूसरी आर्मी के दरमियान पहले से पैदाशुदा फासला कम हो गया। जनरल क्लॉक ये समझ रहा था कि बरतानी अफवाज अब मजामत के काबिल नहीं है, इसलिए वो इनसे कुछ ज्यादा खतरा महसूस नहीं कर रहा था। दूसरी जानिब जनरल माओन्यूरी को जनरल गेलिनी की तरफ से मुसलसल कुमुक भेजी जा रही थी, जिसके बायस उसने 7 और 8 सितंबर को भरपूर हमले किए। जनरल गेलिनी ने टैक्सियों को इस्तेमाल मिलाते हुए 2 रेजिमेंट्स बतौर कुमुक भेजी, जिसके बाद जनरल क्लॉक ने 9 सितंबर को एक फैसला कुन हमले का हुक्म दिया। दूसरी तरफ जनरल माओन्यूरी ने अपने आला हुकाम से पेरिस की तरफ पसपाई का मंसूबा बनाने की अपील की। इस तरह फ्रांस की अफवाज के पीछे मजीद आगे बढ़ने पर जर्मनी की पहली और दूसरी आर्मी के दरमियान 50 किलोमीटर का फासला पैदा हो जाता। आइंदा आने वाली वीडियो में आपको फ्रांस के जनरल फ्रेंचिट डी एस्प्रे की 5वीं आर्मी जो 6 सितंबर को अपने मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रही थी, उसकी सूरत हाल का जिक्र बताया जाएगा।